یہ جو دینی معاملات ہیں ان میں بعض اوقات تعطل آ جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دین میں معاملات تو ہوتے ہی نہیں ہیں، بلکہ صرف ایک ہی معاملہ ہوتا ہے۔ شوق میں بھی صرف ایک معاملہ ہوگا، صرف سنگل رخ ہوگا۔ من قبلہ راست کردم بر سمت یار، اس میں قبلہ راست ہوتا ہے اور اس قبلہ تک پہنچنے میں دیر لگ جائے تو سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ میری بات پہ غور کر رہے ہیں؟ مطلب یہ کہ ایک آدمی خدا نخواستہ بیمار ہو جائے، اسے جا کے کہو کہ اللہ میاں اسپتال میں تشریف لائے ہیں، تو وہ کیا کہے گا؟ میری شفا ہو جائے۔ یہ نہیں کہے گا کہ میں نے لاٹری ڈالی ہوئی ہے اور پرائز بانڈ ہے۔ وہ کیا مانگے گا؟ صحت۔ اس کا پرابلم کیا ہے؟ صحت۔ اس کی الجھن یہی ہے نا، بیمار کی الجھن کیا ہے؟ صحت۔ اگر اللہ اس کو کہیں مل جائے تو کیا کہے گا؟ صحت دے دو۔ اگر اسے کہے کہ پلاٹ لے لو، مکان لے لو، زمین لے لو، 4 مربع اور لے لو، تو کہتا ہے نہیں، صحت چاہیے۔ بہت سارے سوالات سے نکل کر جب آپ ایک سوال میں داخل ہو جاؤ تو آپ کا سفر ڈیفائن ہو جاتا ہے۔ سوالات میں پڑا ہوا بندہ تو غافل ہے، چاہے کتنا عاقل ہو، چاہے بڑا تہجد گزار ہو۔ اگر زکوٰۃ دینے کا وقت آ گیا تو وہ کہتا ہے واصف صاحب زیور پہ زکوٰۃ لگتی ہے، مکان پہ زکوٰۃ لگتی ہے، وہ جو پیسہ پڑا ہوا ہے اس پہ لگتی ہے؟ میں نے کہا پچھلے سال زکوٰۃ کے پیسے کہاں ہیں؟ کہتا ہے زکوٰۃ لگ گئی تھی، جمع کرا دیے تھے تو اس پہ پھر زکوٰۃ لگ گئی۔ کہتا ہے 2 زکوٰتیں لگ چکی ہیں، کیا اب پیسہ جائز ہو گیا؟ ایسی عجیب و غریب باتیں کرتے رہتے ہیں لوگ میرے ساتھ۔ بے تابی دل کے کتنے ہی سوالات بنتے ہیں۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہو، کب کیا تھا آپ نے ایم اے؟ 1964 میں، اور اس کے بعد 4 ایم اے آپ اور کر سکتے ہیں۔ بے تابی دل کا کیا علاج ہے؟ دیدار دوست۔ اس لیے اب آپ سوال کرو، بولو، دنیا میں کامیاب انسان کون ہوتا ہے؟ یہ تو بحث ہو جائے گی، بولنا تو بہت آسان ہے۔ اپنا ذاتی سوال بتاؤ۔ میں آپ کو کامیابی کے بارے میں مضمون لکھ کے دے چکا ہوں۔ جو چیز لکھی جا چکی ہے اور آپ نے پڑھ لی ہے، اب ہم اس سے آگے چل رہے ہیں۔ ہم وہ کتاب لکھ رہے ہیں جو ابھی نہیں لکھی گئی اور جو لکھی ہوئی ہے۔ مثلاً صاحب حال کون ہوتا ہے، تو کتنے ہی صفحات تو میں نے وہاں لکھے ہیں اور وہ چھپ گیا ہے، وہ نہ پوچھو۔ کامیابی کا مضمون میں نے واضح بتا دیا ہے۔ اصل کامیابی ایک اور شے ہے، اس کامیابی کی بات اور ہوتی ہے۔ خدا کرے کہ یہ دکھ دور ہی نہ ہو ہرگز، بڑا مزہ ہے کلیجے میں تیر کھانے میں۔ یہ اور طرح کی کامیابی ہے۔ آپ دنیا دار والی بات کرتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ ترقی دے دے، اللہ آپ کو کامیابی دے دے، آپ کی دولت میں اللہ اور دولت جمع کرا دے، خدا آپ کے بینکوں کو بھرتا جائے، مگر یہ تو غفلت ہے۔ بینک سرمایے سے بھر گیا اور دل غفلت سے بھر گیا، گمراہی ہو گئی۔ اس سے بہتر ہے کہ خالی بینک، خالی پیٹ، لیکن دل بھرا ہوا ہو، نور علی نور۔ اور وہ فاقہ بہتر ہے جو دل کو بیدار کر دے، تو وہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ فاقہ ٹالتے ٹالتے دل ہی ٹل جائے۔ پھر آپ کہو گے کہ دل مر گیا۔ جی کیا ہوا؟ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں اور آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ آپ لوگ اور کوئی سوال کرو، اب سوال کرو، اپنا ذاتی سوال ہو۔ حضور یہ مراقبہ جو ہوتا ہے، کس نے آپ کو کہا ہے کہ مراقبہ کرو؟ آپ موٹے موٹے نام لے کے آ جاتے ہیں، مثلاً یہ کہ مکاشفہ کسے کہتے ہیں؟ جو محجوب ہے وہ مکشوف کی ضد ہے، اور جو مکشوف ہے وہ محجوب کی ضد ہے۔ مکشوف کیا ہوتا ہے؟ جو کشف میں آ جائے۔ محجوب کیا ہے؟ جو حجاب میں رہے۔ حجاب کیا ہوتا ہے؟ یہ دل والوں کی بات ہے۔ دیدار آیا اور دیدار کے لیے حجاب آ گیا۔ اگر کوئی چاند کی خواہش کر رہا ہو اور اوپر سے بادل آ جائیں تو حجاب آ گیا۔ آپ کو تو نہ چاند کی ضرورت ہے اور نہ حجاب کا ڈر ہے، تو حجاب کیا ہوتا ہے؟ چام چٹ وانگوں انا آپ ہوں یوں، آفتاب دا کچھ قصور نہیں۔ چام چٹ کو آفتاب کی کیا ضرورت ہے؟ چام چٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ دیسی لوگ کہتے ہیں چمگادڑ کو، لیکن چام چٹ بہت اچھا لفظ ہے۔ سر، انسان بہت مصیبت میں ہوتا ہے اور جب اللہ سے مدد مانگتا ہے تو کہتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ یہ مشکل میں ہے۔
اللہ کو پتہ ہے کہ یہ مشکل میں نہیں ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ جو میں نے نعمتیں دی ہیں ان کا یہی شکر ہے کہ انسان تکلیف برداشت کرے، اور جو نعمتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں انسان کو پتہ ہے کہ اللہ نے اس کی رسید بھی نہیں بھیجی۔ اگر آپ کی کوئی نعمت اللہ واپس لے لے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ تکلیف کیا ہوتی ہے۔ تکلیف تو وہ ہے جو آپ کے ساتھ ہوئی نہیں۔ آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ تکلیف کیا ہوتی ہے۔ تکلیف یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی محبوب ہوتا اور وہ محبوب ناراض ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ویسے ہی بچایا ہوا ہے۔ نہ محبت ہے، نہ تڑپ ہے، نہ درد ہے، نہ سوز ہے، نہ گدازی قلب ہے، نہ اشک ندامت ہے، تو پھر ہے کیا؟ پیسہ ہی پیسہ ہے، وہ تو ایک جھپٹ سے آپ سے نکال لے گا۔ حکمت کیا ہے اور کیسے حاصل ہوتی ہے؟ حکمت جو ہے وہ علم سے آگے کی ایک چیز ہے۔ علم جو ہے وہ معلوم کا نام ہے۔ دین کا علم بہتر علم ہے، وہ جو فرمایا گیا کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے۔ جو علم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در تک پہنچے وہی اصل علم ہے۔ تو علم کے آگے حکمت ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، انہیں پاک صاف بناتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو نمبر 1 یہ کہ تزکیہ ہو جائے اس آدمی کا۔ تزکیہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان لالچ اور خوف سے آزاد ہو جائے، یعنی دنیاوی لالچ اور خوف سے۔ نہ امیر ہونا چاہے اور نہ غریب ہونے کا ڈر ہو۔ آپ یہ کہیں کہ نہ امیر ہونے کی دعا کریں گے اور نہ غریب ہونے کا ڈر کریں گے، تیسرے دن آپ اپنی دعا توڑ بیٹھیں گے اور امیر ہونے کی خواہش کریں گے۔ تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت ختم ہو جائے، انسان دنیا میں آرام سے رہے، پاکیزگی میں رہے، مصفا قلب ہو جائے، دل میں بغض نہ ہو، اناد نہ ہو، لالچ نہ ہو۔ مقصد یہ کہ اگر دل کے اندر یہ سب آ گیا تو وہ تو پاگل ہو گیا، مر گیا، فنا فی السقر ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ جس کے خیالات ایسے ناپاک ہوں، ناپاک عزائم، ناپاک ارادے، ناپاک خواب ہوں، تو وہ برباد ہو گیا۔ تو اس کا تزکیہ ہونا چاہیے، پھر اس کو کتاب اللہ کا علم ہو، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ حکمت ہوگی۔ تو تزکیہ نفس ہو اور قرآن کا پورا علم ہو اور وہ تلاوت سے آشنا ہو۔ ہر شے تلاوت کر رہی ہے، تسبیح بیان کرتی ہے کائنات میں جو وہ چیز بھی ہے۔ کس کی تسبیح کر رہی ہے؟ اللہ کی۔ اس تسبیح کا آپ کو پتہ ہو کہ کیا کر رہی ہے۔ رات کا سناٹا ہے لیکن رات تلاوت کر رہی ہے، سبحان اللہ۔ رات بول رہی ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رات کے سناٹے بول رہے ہیں، یعنی کہ ہر چیز تلاوت کر رہی ہے۔ درخت، شجر، ہجر، وحوش، طیور، یعنی وحشی پرندے، جانور، سناٹے، ویرانیاں، آوازیں، ہر شے بول رہی ہے۔ کیا بول رہی ہے؟ تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اپنا، بیگانہ، خویش، اقارب، سب لوگ یہ واقعہ ہو رہا ہے کہ تلاوت کو سنیں۔ آگے کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتنا، کہ اللہ کی نشانیاں بول رہی ہیں۔ صرف یہ بات دیکھو کہ اگر جنگل میں آپ جا رہے ہو اور دور سے دھواں اٹھ رہا ہے تو یہ نشانی ہے کہ آگ جلائی ہوگی کسی نے، کوئی مسافر بیٹھا ہوگا، پتہ نہیں تہاڈے انتظار چھوے، کیا پتہ کیا ہو۔ بہرحال یہ نشاندہی ہے۔ رات کو اندھیرے میں دور سے چراغ روشن ہو تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں آبادی کے امکانات ہیں، ورنہ جنگل میں کون چراغ جلائے گا؟ یا کسی درویش کی قبر ہے جو کہ خود ہی روشن ہے۔ تو یہ نشانیاں ہیں۔ منظر سے وجوہات معلوم کر لینا کہ یہ منظر کیسا ہے، یعنی کہ ہم اپنے گھروں میں پھول لگاتے ہیں، لگتے نہیں ہیں، روز مرجھا جاتے ہیں، اور ان کی قبروں کو دیکھو روشن ہیں، چمکتی ہیں، رونقیں ہیں، میلہ ہے۔ ہم روز سیاست میں میلہ لگاتے ہیں اور لگتا نہیں ہے۔ اجتماع کرنا بڑا مشکل ہے۔ کبھی کسی کو کہتے ہیں، کبھی پی آر او کو کہتے ہیں کہ یار جلسہ کرا دو، وہ کہتا ہے آج کل جلسہ بڑے خرچے کی بات ہے، 10 لاکھ میں چھوٹا سا جلسہ ہوتا ہے، کارنر میٹنگ۔ ایک آدمی کا میں نے بل پڑھا، سٹیج کے 3.5 لاکھ، اور سٹیج بنائی 7.5 لاکھ،
اسٹیج والا کیا کرتا ہے؟ اسٹیج بنا دیا اور سامان اپنا واپس لے گیا، اور گورنمنٹ کو 5 لاکھ 7 لاکھ پڑ گئے۔ سارے اداروں میں ایسا ہے۔ تو اس سے کہا کہ 1000 آدمی کا جلسہ کرا دو، کہتا ہے 5 لاکھ لگیں گے، کہتا ہے کہ 10,000 کا جلسہ کرا دو، کہتا ہے زیادہ لگیں گے۔ یہ ایک الگ ادارہ ہے، اسے آپ آرڈر دیتے ہو۔ یہ ادارہ سیاسی نہیں ہوتا، کاروباری ہوتا ہے۔ کیا آرڈر دیتے ہو؟ کہ 1 لاکھ کا جلسہ کرنا ہے موچی گیٹ میں، بس سارا انتظام تیرے ذمہ ہے۔ کہتا ہے تم 50 لاکھ جمع کرا دو، اور پھر وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ آؤ، اور پھر سب کو ملا کے میلہ کر دیا۔ اور ادھر چاہے کوئی درویش ہو نہ ہو، فقیر نہیں ہے، ویسے ہی میلہ لگانا ہے تو وہ جائے گا، ڈھول والے کو لے آئے گا، طبلے والے کو لے آئے گا، گانے والی کو لے آئے گا، سب کو لے آئے گا۔ پھر جو نتیجہ نکلے، ہر شے کا ایک ادارہ ہے۔ یہ ہیں اسپیسیفائڈ چیزیں، لیکن ان سب کے علاوہ جو نشانیاں ہیں، اگر کہیں روشنی ہو یا میلہ لگا ہو تو یہ اور بات ہے۔ یہ جو لوگ عام جلسہ کرتے ہیں وہ ہزاروں لاکھوں روپے لگاتے ہیں، مگر نہیں ہوتا۔ اور فقیروں کے ہاں بڑے جلسے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی اگر کہتا ہے کہ داتا صاحب رحمت اللہ جانا ہے، لیکن جس دن تنہائی ہو تو یہ جانا ہی نہیں چاہتا، یہ کیسے جائے گا؟ داتا صاحب رحمت اللہ تنہائی کدھر سے آئے گی؟ تنہائی تو کوئی کرنے نہیں دے گا ان کو، لہٰذا وہ تنہا نہیں ہوتے۔ اور دوسری طرف ادھر کوئی بندہ اکٹھا نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ والوں کے واقعات ہیں، نشانیاں ہیں۔ نشانیاں حاصل ہو جائیں، تلاوتیں حاصل ہو جائیں تو پھر سارا علم حاصل ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اگر دانائی ملے تو وہ حکمت ہوتی ہے۔ دانائی کا معنی ماہیت اشیاء جاننے کے بعد، حقیقت اشیاء سے آشنا ہو کر، سارے واقعات جاننے کے بعد پھر تم دیکھو کہ رضائے الہی کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جہاں سے رضائے الہی شروع ہوتی ہے وہاں سے وزڈم شروع ہوتی ہے۔ دانائی میں، وزڈم میں، حکمت میں سارا دنیاوی علم ختم ہو جاتا ہے تو ساری چیز الٹ گئی۔ یعنی کہ انسان دعا کرتا ہے اپنی دنیا کو آباد کرنے کی، اور جب وہ دانائی میں جاتا ہے یا رضا میں جاتا ہے تو ہر شے اڑ جاتی ہے۔ بچوں کی جان بچانا یا بچے قربان کرنا، اللہ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ۔ حکمت کی بات ہے، خالی نماز کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ صبر کے ساتھ ہو۔ اب یہ الگ بات ہو گئی، خالی یہ نہیں کہ نماز پڑھ کے آئے گا مسجد کی اذان دے کر، بلکہ صبر والی صلاۃ ہو۔ تو مومن جو ہے اس کی نماز ہوتی ہے صلاۃ وذ صبر۔ اب آپ دیکھو کہ آپ خوشبودار کپڑے پہن کر عید مناتے پھرتے ہیں، اب جو صبر کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں یہ ہیں صبر والے لوگ، حکمت والے لوگ۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اور پھر اللہ نے کیا انعام دیا، ان اللہ مع الصابرین، کہ میں ان صبر والے لوگوں کے ساتھ ہوں۔ ان کا انعام تو اللہ ہے۔ تو صبر کے ساتھ نماز ادا کرو۔ تکلیف میں نماز پڑھنے والے کا انعام کون ہے؟ اللہ۔ اور پھر دنیا داروں کو کہا یہ اگر میری راہ میں مر جائیں تو تم انہیں مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہیں۔ یہ زندہ کیوں ہیں؟ کہتا ہے جو میرے ساتھ لگ گیا وہ زندہ ہی زندہ ہے۔ تو زندگی کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ وابستہ ہونا زندگی ہے، اور خدا سے غافل ہونا موت ہے، چاہے یہ اسی زندگی کے اندر ہے۔ موت کیا ہے؟ غفلت من اللہ۔ اور زندگی کیا ہے؟ بیدار مع اللہ۔ زندگی کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ ہونا، بیدار ہونا۔ موت کیا ہے؟ اللہ سے غافل ہونا، چاہے یہ اسی زندگی کے اندر ہو، چاہے آپ میلے کے اندر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی آزمائش دیکھو، غور کرو یہ درجے کیوں ہیں، یہ صاحبان حکمت کیوں بنے ہیں۔ ان لوگوں کو میں نے آزمایا ہے خوف سے۔ اگر آپ لوگوں کو اپنا خوف معلوم ہو تو آپ کو اپنا نام پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کون ہیں۔ کہتا ہے بڑا خوف ہے، ڈی ویلیویشن ہو گئی، بینک میں پڑے پیسے کم ہو گئے۔ اب یہ آدمی کون ہے؟ کاروباری بندہ ہے۔ اس کا خوف کیا ہے؟ پیسہ۔ خوف سے انسان کا مرتبہ پتہ چلتا ہے۔ کہتا ہے مجھے یہ خوف ہے کہ ہم مر نہ جائیں۔ یہ خوف کوئی ذاتی قسم کا ہے۔ خوف یہ بھی ہے کہ ملک پاکستان کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائے۔ چلو یہ بہتر قسم کا خوف ہے، یہ بندہ بہتر ہے، ذاتی کی بجائے ملی طور پر بات کر رہا ہے۔ اس کا خوف بہتر خوف ہے، ذاتی خوف سے باہر نکل گیا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے خوف ہے کہ اسلام نہ مٹ جائے۔ اب یہ جو ہے
یہ اسلام کا محافظ ہے۔ کربلا میں اگر آپ دیکھو تو خوف اس بات کا تھا کہ کہیں کوئی ظالم بادشاہ مسلمانوں کے نام پر نہ آ جائے، لہذا وہاں سٹینڈ لینا ضروری تھا۔ تو خوف کے مقام سے صاحب مقام پہچانا جاتا ہے۔ خوف کے درجے کیا ہیں؟ الجو، بھوک۔ اب بڑے آدمی کو کیا بھوک لگنی ہے اور کیا پیاس لگنی ہے؟ تو پیاس سے بچہ اگر آواز دے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ پیاس کیا ہے۔ تو خوف، بھوک اور پیاس، یہ واقعہ اس مقام کی طرف لے جا رہا ہے۔ خوف بھی بلند اور بھوک بھی بلند، باقیوں سے نرالی ہے۔ جو ہر طرح کی بھوک، ملنے کی بھوک، جانے والوں کی بھوک، گزر جانے والوں کی بھوک، حادثے میں شہید ہونے والوں کی بھوک، تو بھوک بھی بلند، خوف بھی بلند اور شوق بھی بلند۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، سارا مال بھی گیا، ماضی کا جمع کیا ہوا اور حال کا جمع کیا ہوا۔ یعنی کہ اگر وطن سے بے وطنی ہو جائے تو مال تو گیا۔ ایک آدمی جو ہمارے خانقاہ کا مجاور ہوتا ہے، آپ اس کو بھی تھوڑا سا پیش کر دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھو کہ اللہ کے گھر میں شوق سے رہنے والے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے کے مالک، اگر ان کو کربلا کی دھوپ میں دن اور رات آ جائے تو بے بسی تو یہ ہے، کہاں سے آیا تھا وہ انسان؟ یعنی جس کے رہنے کا آستانہ اور مقام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آستانہ ہو، مالک ہیں آستانے کے اور اللہ کے آستانے کے بھی مالک ہیں، دونوں کے مالک ہیں۔ ان کو وہاں سے نکال کر اس بے وطنی کے سفر میں لے آئے، اس لمبی مسافرت میں آگے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ مقام کیا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ بھوک، مال کا نقص اور جان۔ اب دیکھو کہ جان بھی کیسی کیسی قربان ہوئی، بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے جان جا رہی ہے۔ والثمرات، محفوظ کیا ہوا پھل، پکا ہوا پھل، یعنی کہ جو پھل پکا ہوا ہے اس کا قبل از وقت بے وقت ضائع ہو جانا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ میں نے آزمایا یا آزماؤں گا۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ یہ اللہ آزما رہا ہے۔ اگر کوئی انسان آزمائے تو کیا کریں گے؟ فائٹ کریں گے۔ اب پتہ لگ گیا کہ یہ تو اللہ کر رہا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر والے کیا ہیں؟ اِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ادھر ہی جانا ہے۔ ہمارا دنیا میں ہے ہی کیا؟ اصلی مسافرت یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ہم ادھر سے آئے ہیں، ادھر ہی جانا ہے، یہاں ہمارا ہے ہی کیا؟ یعنی اس نے بھیجا سفر پر اور اس نے بلا لیا سفر سے، ہمارا ہے ہی کیا؟ یہ ہمارا کیا ہے سے کیا مراد ہے کہ اپنے تعلقات سے لا تعلق ہو گئے۔ کہتا ہے آپ کا بیٹا گیا، کہتا ہے اس نے بھیجا تھا، بیٹا ادھر ہے تو میں بھی ادھر، اس نے بلایا ہے تو جا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہتا کہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، کہتا ہے بلانے والوں کے پاس جا رہا ہوں، بھیجنے والے کے پاس جا رہا ہوں۔ چھوڑنا تو تب ہے جب تم مال کے مالک ہو، گویا کہ مال کا مالک ہونے کا احساس بھی یہاں رہ گیا۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے سلام ہے اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ادھر سے ہدایت کب ہوگی اور یہ حکمت کہاں سے ملے گی؟ حکمت کربلا سے ملے گی۔ اگر کربلا کا ہیڈ کہا جائے علی علیہ السلام کو تو حکمت علی علیہ السلام سے ملے گی، اور اگر علی علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا دروازہ کہا جائے تو پھر کہاں سے ملے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت علی علیہ السلام کے ذریعے، تفسیر کہاں ہے؟ کربلا کے ذریعے۔ اور آج کل تو صرف سوالات ہی سوالات ہیں، بس ایسے ہی باتیں ہیں۔ تو وزڈم وہاں سے ملے گی، اور وزڈم کا یہ طریقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بڑوں کی بڑی قربانی اور تمہارے لیے، تو اللہ نے یہ کہا ہے کہ روزہ رکھا ہے تو میں اس کا انعام ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ہے اصل وزڈم۔ تمہارے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے، تمہارے لیے بہتر ہے نماز پڑھنا۔ جتنے جتنے درجے ہیں، جوں جوں درجات طے کرو گے پھر اور بات آ جائے گی۔ تو دانائی کیا ہے؟ دانائی کی تابع داری اور حکمت والے کی تابع داری۔ سر کسی پر احسان کرنے کے کیا کیا درجے ہیں، اس کی وضاحت فرما دیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ غصہ نہ کیا جائے،
دوسرا درجہ یہ ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے۔ جس عمل نے جس بدعملی نے آپ کے اندر ناپسندیدگی کا اظہار پیدا کیا، یعنی غصہ پیدا کیا، اسے معاف کر دیا جائے۔ اور پھر تیسرا درجہ یہ ہے کہ اس پر ہو سکے تو احسان کر دیا جائے۔ احسان معافی کا اگلا درجہ ہے۔ وہ کیا درجہ ہوگا کہ اگر چور آ جائے تو ایک تو غصہ نہ کیا جائے، اس کو معاف کر دیا جائے، رپورٹ نہ کی جائے، ہو سکے تو اس کو پیسے دے دیے جائیں جس کے لیے وہ آیا ہے، تھوڑی سی رعایت کر دی جائے اس کے ساتھ، پھر وہ انسان بن جائے گا۔ یہ ہے احسان۔ احسان کا معنی یہ ہے کہ اس کے عمل اور نیت کے برعکس آپ کا عمل ہو۔ جو آپ کی طرف بری نیت کے ساتھ آیا وہ آپ کی طرف سے اچھا عمل لے کے جائے۔ احسان یہ ہے۔ دوسروں کے حقوق سے زیادہ دینا احسان ہے۔ ابتدائی عمل اس کا یہ ہے کہ اپنا حق لوگوں پر واجب ہو اور وہ چھوڑ دے۔ پہلا حق بنتا ہے سلام کرانے کا، وہ چھوڑ دیا جائے۔ ایکنالجمنٹ جس کو آپ کہتے ہو، اس کی خواہش چھوڑ دی جائے، اور سماجی، معاشی، معاشرتی، نفسیاتی اور دوسری قسم کے جو حقوق ہوتے ہیں ان حقوق کو ترک کر دیا جائے، یعنی کہ چھوڑ دیا جائے اور دوسروں کے حقوق ادا کیے جائیں۔ تو احسان یہ ہے کہ کسی کا حق تو نہیں ہے لیکن ہمیں احسان کا حکم ہے۔ یاد رکھنا، دوسرے کا حق انسان ہونے کی حیثیت سے معافی تک ہے، پنشمنٹ کا حق بھی ہے قانون کی حیثیت سے، لیکن آپ قانون نہ بنو، آپ انسان بنو۔ قانون ایک اور معاملہ ہے، اسٹیٹ ایک اور معاملہ ہے، انسان ایک اور چیز ہے۔ انسان بن کے اگر یہاں سے نکل جاؤ تو آپ کامیاب ہو گئے۔ اس لیے اللہ کریم نے ان کو ایڈریس نہیں کیا جو عام کل انعام ہوتے ہیں، بلکہ انسان کو ایڈریس کیا ہے۔ اور نان بلیورز میں سے بھی وہ انسان یا ایھا الناس جو ہیں، بلیور یا نان بلیور کچھ بھی ہو، انسان ہونے کا درجہ جو ہے یہ بڑا مقام ہے۔ انسان ہم اس کو کہیں گے جس کے پاس سانس کے ساتھ ساتھ احساس بھی موجود ہو، تو وہ انسان ہے۔ انسان وہ ہے جس کے پاس تھوڑی سی ماضی کی یاد ہو اور مستقبل کا خیال ہو۔ جس کے پاس ماضی کی یاد نہیں اور مستقبل کا اندیشہ نہیں ہے، اس کو آپ انسان نہیں کہیں گے۔ جانوروں اور انسانوں میں ایک چیز کا ضرور فرق رہتا ہے کہ جانوروں اور پرندوں کے پاس وہ یادداشت نہیں ہے جو آپ کے ہاں ہے، کہ بچہ انگلینڈ گیا اور خط کا انتظار ہی کرتے جاؤ دروازے پہ کھڑے ہو کے، ان کا بچہ اڑ گیا سو اڑ گیا، پتہ نہیں پھر کدھر گیا۔ ان کے ہاں اور کہانی ہے، ان کا ماضی نہیں ہوتا اور ان کا مستقبل بھی نہیں ہوتا کہ وہ پہلے پروگرام بناتے جائیں، کیلکولیٹ کرتے جائیں۔ انسان ہم اس کو کہیں گے جس کا ماضی محفوظ ہے اور جس کا مستقبل اس کے زیر غور ہے۔ تو انسان کا حق آپ پر یہ ہے کہ آپ انسان سے اس کے عمل کی وجہ سے غصہ آنے کے باوجود غصہ نہ کرنا۔ غصہ نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اظہار نہ کرنا۔ غصہ تو آ رہا ہے لیکن اظہار نہ کرنا، یعنی کہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے کہ تم غصے میں کوئی نامبارک الفاظ کہہ دو، کیونکہ وہ جو لفظ ہے اس کے اندر یاد بن جائے گی۔ لفظ کی ناگوار یاد نہ چھوڑنا۔ اچھے عمل کی یاد کو ایک برا لفظ ہمیشہ کے لیے تباہ کر سکتا ہے۔ اچھا عمل جہاں یاد میں محفوظ ہوتا ہے وہاں برا لفظ اسے اڑا کے رکھ دیتا ہے۔ یہ تو ایٹم ہے اس کے لیے، اس لیے آپ اس کا حق ادا کریں۔ کیسے؟ الفاظ کی ناگواریت اس پر نہ پھینکنا۔ آپ نے احسان کیا، اس پر ویسے ہی مہربانیاں کرتے ہو، لیکن کبھی سخت لفظ نہ کہنا۔ سخت لفظ سے تمہیں ریلیف محسوس ہوتا ہے، تمہارا ریلیف محسوس کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس پر دباؤ پڑ گیا۔ لہذا اس کا انسان ہونے کی حیثیت سے یہ حق ہے کہ اس کی غلطی کو معاف کر دیا جائے، اور انسان ہونے کی حیثیت سے، اچھے انسان ہونے کی حیثیت سے آپ کے لیے یہ مناسب ہے کہ آپ اس پر احسان کر دیں۔ اب اس کی مثال یوں ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے پاس ایک غلام تھا۔ غلام سے کوئی غلطی ہوئی، آپ نے اسے ڈانٹا، مزاج میں تھوڑی سی تیزی آ گئی، غلام نے بسم اللہ کر کے پڑھا والکاظمین الغیظ، تو آپ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ پھر اس نے پڑھا والعافین عن الناس، آپ علیہ السلام نے کہا جا میں نے تجھے معاف کیا۔ اس نے پڑھا واللہ یحب المحسنین، آپ علیہ السلام نے فرمایا جا تجھے آزاد کیا، پیسے بھی لے جا ساتھ۔
ماں باپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان کے ساتھ سلوک کا درجہ یہ ہے کہ ان کے حکم کے آگے اف بھی نہ کرنا۔ اف کا معنی کیا ہے؟ مطلب یہ کہ ان کے کہنے پر تھوڑا سا چیں بچیں بھی نہ ہونا۔ تو اللہ کریم نے سوچا کہ یہ انسان ہے، شاید بات پوری طرح نہ سمجھے، اس لیے فرمایا، اور ان کو جھڑکی بھی نہ دینا۔ پھر ایک وضاحت ہے کہ ان کے ساتھ کریم الفاظ میں بات کرنا۔ اللہ کریم نے یہاں کریم کا لفظ بہت اچھا استعمال کیا ہے، اور پھر آگے فرمایا کہ جب یہ بوڑھے ہو جائیں تو تمہارے جوان بازو ان کے لیے رحمت کا سایہ بن جائیں یا بن جانا چاہیے، اور جب ان کے پاس اپنی دیکھ بھال کا کوئی سامان نہ رہے تو ان پر احسان کرنا۔ وہاں لفظ ہے احسان، یعنی کہ دیکھ بھال کا ان کے پاس آسرا نہیں ہے، یعنی دیکھ بھال کا شعور بھی چھن گیا ان سے، ختم ہو گئی بات۔ اب آپ کیا کرو؟ آپ ان پہ احسان کرو، یعنی کہ آپ سارا حق ادا کر رہے ہیں۔ زندگی میں آمدن ہے، تنخواہیں ہیں، دوسرے واقعات ہیں، ان کے کہنے پر آپ نے زندگی کی تھوڑی سی دقتیں بھی گزاری ہیں، اور اس طرح یہ ساری زندگی ہے۔ لیکن احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ ان کے ساتھ اس وقت بھی مکمل طور پر رعایت کرنا۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ کسی دیگر یاد کو دل سے نکال کر اس آدمی کے بارے میں ایک اچھا تصور آباد کیا جائے۔ احسان یہ ہے، آپ اپنے دل میں دیکھیں، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کر گئے ہوں گے، تو آپ میں رنجش، افسوس یا غصہ موجود ہوگا۔ اب احسان کرنے والا آدمی جو ہے، ان لوگوں کی بدنما یاد کی جگہ پر انہی لوگوں کے حوالے سے اچھی چیز تحریر کرتا ہے، تاکہ وہ لوگ آپ کو دوبارہ زندگی میں اچھے نظر آئیں، یا ان کی یاد کم از کم اچھی ہو جائے۔ بس یہ احسان ہے کہ کسی برے آدمی کی یاد کو اس طرح رجسٹر کرنا کہ وہ آدمی آپ کی زندگی میں اچھا نظر آئے۔ احسان حق نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آنکھ کا بدلہ آنکھ، جان کا بدلہ جان، ایک کا بدلہ ایک، دو کا بدلہ دو۔ لیکن اگر تم احسان کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم معاف کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس لیے یہ جو احسان کا مقام ہے، تو دوسرے کے عمل سے بے نیاز آپ اپنا حسن عمل جاری رکھو۔ احسان یہ ہے، اور آپ کے لیے یہ کرنا آسان ہے۔ ہر آدمی جس کے گھر میں بچہ پیدا ہو، وہ جانتا ہے کہ احسان کیا ہے۔ احسان کا شعور اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ آپ کا احسان پیدا ہونے والے بچے کے عمل سے بے نیاز ہے۔ آپ اس کے لیے سایہ کرتے رہتے ہو۔ بیمار ہے یا اور حرکات ہیں، بچے ناپسندیدہ حرکتیں کرتے ہی رہتے ہیں، آپ بچوں کی ناپسندیدہ حرکتوں پر جب تھوڑا سا ہنستے ہو کہ بچہ ہے تو وہ احسان ہے۔ کوئی اور بچہ ہوتا تو پہلے سزا ہوتی، پھر آپ بتاتے کہ حرکت کیا ہے، تو یہ احسان ہے۔ احسان کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کے حق سے زیادہ دینا، انصاف سے زیادہ دینا، اس کے عمل سے بے نیاز ہو کے عمل کرنا، یہ سارا احسان ہے۔ احسان جو ہے، یہ دراصل آپ نے اپنے آپ پر کرنا ہے۔ احسان کرنے والا کس پر احسان کرتا ہے؟ اپنے آپ پر احسان کرتا ہے۔ دوسرے پر احسان دراصل اپنے آپ پر احسان ہے۔ دوسروں کو معاف کرنا دراصل اپنے آپ کو معاف کرنا ہے، کیونکہ اپنے اندر سے وہ ناسور نکالنا ہے جو ناپسندیدگی کا ہے، نارضامندی کا ہے، اور دوسرے کی بے وقوفی کا ہے، اور دوسرے کے ظلم کا خیال ہے، تھوڑا تو آپ کے اندر ہوتا ہے۔ اس لیے پھر یہ ایک خاص واقعہ بن جاتا ہے۔ بڑا آسان ہے جی یہ احسان کا عمل، انسان کر سکتا ہے۔ یہ انڈیویجول کا تو سمجھ آ گیا، مگر سوسائٹی کا کیا کریں؟ سوسائٹی میں تو ایک قانون ہے، سوسائٹی میں قانون ہے تاکہ عبرت ہو۔ سوسائٹی چوروں کو کیسے معاف کرنے لگ جائے گی؟ سوسائٹی میں ایک ناظم اعلیٰ ہے، منظم کرنے والی طاقت ہے، اس کا کام انتظام قائم رکھنا۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ کیا کرو اور کیا نہ کرو۔ چور کا ہاتھ کاٹ لو، یہ کام کرو یا نہ کرو۔ میرا مطلب یہ ہے کہ احسان جو ہے وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے، یعنی آپ اس کو سزا دے سکتے تھے، غلطی موجود تھی، آپ کے پاس سزا کا اختیار تھا، اور اگر سزا دیتے تو یہ بات بری بھی نہ کہلاتی، مگر آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے احسان کر دیا۔
یہ انسان کی بات ہو رہی ہے۔ اگر کوئی حاکم وقت ہو یا محتسب اعلیٰ ہو یا کوئی لارڈ شپ ہو یا جسٹس ہو، تو وہ اگر مجرموں پر احسان کرنے لگ جائے تو یہ تو الٹ واقعہ ہو جائے گا۔ سوسائٹی کے طور پر آپ خود سوچو کہ کیا کرنا ہے، معاف کرنا ہے کہ نہیں۔ ہم سوسائٹی کی بات نہیں کرتے، بلکہ ہم تو پیور اپنی بات کرتے ہیں، جو آپ کی اپنی ذات تک ہے۔ یہ کہ اپنی تکمیل ذات کے لیے نامناسب معاشرے میں سے ایک مناسب رپورٹ لے کر نکل جاؤ۔ مقصد یہ ہے کہ یہ بہت ضروری بات ہے مسلمانوں کے لیے کہ معاشرہ برا ہے یا اچھا ہے، آپ اپنے لیے کم از کم کوئی بہتر صورتحال پیدا کر کے نکل جاؤ۔ نکلنا تو ضرور ہے آپ نے۔ آپ کے ذریعے معاشرے کی اصلاح ہو جائے تو معاشرہ سیٹ ہو جائے، غریبوں کو دولت مل جائے، بادشاہی مل جائے، اور اگر آپ کی عاقبت نامناسب ہو تو پھر یہ بات غور طلب ہے۔ اس لیے بڑا غور کرنا اس بات پہ۔ اسلام کے حوالے سے آپ اللہ کے مناسب جواب دہ ہو۔ کسی انسان کو اپنے سامنے جواب دہ نہ کرنا جب تک آپ اپنے آپ کو اللہ کے آگے پوری طرح جواب دہ نہ پاؤ۔ معاشرے کا نظام تو چل رہا ہے، اسے چلنے دیا جائے۔ معاشرہ، سماج، سوسائٹی اپنا کام کرتے رہتے ہیں، ان کے اپنے اصول ہوتے ہیں۔ ہم اپنی تکمیل ذات کی بات کر رہے ہیں، اپنی شخصیت کا ارتقاء کہہ لو یا اس کی پہچان کہہ لو، یا اس کے اندر آپ یہ کہہ لو کہ اپنے اندر کوئی شعور ذات ہو تو خدا کے حوالے سے ہو۔ خالی ذات کا شعور نہیں ہونا چاہیے کہ اپنی ذات کو پہچاننا، بلکہ اسے خدا کے حوالے سے پہچاننا، اور وہ خدا جو مسلمانوں کا خدا ہے، وہ خدا کہ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خدا ہے اور کائنات کے سب کام ہو رہے ہیں وہی کرنے والا ہے، اور جو نہیں ہو رہے وہ بھی وہی کرنے والا ہے۔ انجیل کی باتیں بھی ہو سکتی ہیں، مگر آپ کے لیے اسلام کا راستہ ہے۔ آپ اس راستے پر اپنی ذات کو اس دنیا میں بہتر رکھتے ہوئے اور محفوظ لے جاتے ہوئے چلیں۔ بس یہ آسان سا راستہ ہے۔ جناب، کیا احسان صرف فرد کی سطح پر ہو سکتا ہے؟ کیا یہ معاشرے کی سطح پر کار فرما نہیں ہو سکتا؟ یہ وہی پچھلا سوال ہے اختر صاحب والا۔ سوال یہ ہے کہ احسان کس پر کیا جا رہا ہے، کون کرتا ہے، یا کس پر ہونے والی بات نہیں ہو رہی۔ یہ بات ضرور سمجھنے والی ہے کہ احسان کرنے والا کون ہے۔ احسان کرنے والا ایک انسان ہے۔ یہ گروہ کی بات نہیں ہو رہی کہ 4 آدمی مل کر احسان کریں ایک آدمی پر۔ ایک انسان ہے اور وہ قانون بھی ہے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ سماج بھی نہیں ہے، بلکہ صرف ایک انسان ہے، وہ انسان جو اپنی تکمیل کے لیے الہیات کے راستے کو چنتا ہے، اس کی بات ہو رہی ہے، دوسرے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ جناب، اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ عرض کروں۔ قرآن کی بات ہو رہی ہے تو قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ سب کو حکم دے رہا ہے کہ تم عدل کرو، احسان کرو، تو یہاں احساس ہوتا ہے کہ معاشرتی سطح پر بھی احسان کا حکم ہے۔ آپ بات نہیں سمجھے، اس بات پر غور کر لیں کہ دین کے اندر، اسلام کے اندر تمام احکامات جمع کے ہیں۔ یہ تمام کے تمام حکم جو ہیں، یہ تمام کے تمام حقوق جو ہیں، آپ یہ اول الامر کے پاس جمع کر دیتے ہیں۔ اسلامی معاشرے پہ جب غور کریں گے تو اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی، اور تم میں سے جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ آپ اپنے حقوق اس کے پاس تفویض کر دیتے ہیں۔ جب اللہ کریم کہتا ہے کہ اجتماعی طور پر آپ ایسا کام کرو، چور کے ہاتھ کاٹو، تو آپ گھر میں کسی کے ہاتھ نہیں کاٹ سکتے۔ ایک چور آپ کے گھر میں آ جائے اور آپ اس کے ہاتھ کاٹنے لگ جاؤ، یہ بڑی سزا کی بات ہے۔ مطلب یہ کہ جو اجتماعی حکم ہوتا ہے یہ اول الامر ہی پورا کرتا ہے، تو وہاں پر وہ قانون ہے۔ ذاتی سطح پر آپ تکمیل کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں کہ آپ احسان کر سکتے ہیں، تو اللہ کریم نے آپ کو بتایا کہ آپ احسان کرو، تو یہ ذاتی احسان کی بات ہے، ان لوگوں کی بات ہے جنہوں نے زندگی کے اندر ہی اس راستے کو اپنا راستہ بنایا۔ سماجی سطح پر تو حکومت اپنا کام چلا رہی ہے، حکومت میں تو آپ انصاف کرو۔ سر، انصاف ایک اور چیز ہے، بات احسان کی ہو رہی ہے۔ انصاف تو ہر حکومت چاہتی ہے، لیکن احسان اس سے آگے ہے۔
ہم آسان سی بات کر رہے ہیں، وقت کو بچایا جائے، کیونکہ وقت آپ ہی ہو، آپ ہی کا نام وقت ہے، زندگی آپ ہی ہو۔ اسلامی انداز گفتگو میں جو چیز حکومت ہے اس کا ایک شعور ہے، اسے کیسے کرنا چاہیے وہ بتایا ہوا ہے۔ وہ سوال ہی اور ہے کہ حکومت اور اسلام کے اندر مدعا کیا ہے، یعنی جس کو ایڈریس کیا گیا ہے یا جہاں اجتماع کا لفظ ہے، کیا وہ لوگ ہیں یا ایک آدمی ہے؟ فی الحال تو آپ کا انفرادی سفر ہے اور اجتماعی تشکیل حیات نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں کہ ہم اجتماعی شکل بن رہے ہیں، پھر آپ کو حکم سمجھ آ جائے گی کہ یہ ہے کیا، کہ اللہ تعالیٰ کا منشا کیا ہے۔ آپ کی جماعت ٹوٹ گئی ہے، سب سے بڑی دقت یہی ہے۔ آپ ایمانداری کی بات دیکھو، ایک مسجد، چھوٹی سی مسجد، اس مسجد میں 25 آدمی لے لو، اگر ایک محلے کے رہنے والے 25 آدمی ایمانداری سے بھائی بن کے رہیں تو کوئی دقت آفت آ سکتی ہے شہر میں؟ تو ان میں سے جو بہتر ہے وہ ان لوگوں کا امام کہلائے، قائد کہلائے، پھر کیا کوئی دقت پیدا ہو سکتی ہے لیڈرشپ کے بارے میں؟ یہ واقعہ تو ہوا نہیں۔ اگر کوئی واقعہ ایسا ہو کہ جس طرح آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی آپ کی محبت ہو، اطاعت ہو، اگر کوئی ایسا آدمی اول الامر کے نام پر ہو جس کا ادب آپ ایسے ہی محسوس کریں جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہو، تو کیا دقت رہ جائے گی؟ اس کے ساتھ محبت بھی ہو، ادب بھی ہو، کہنا خود بخود مانا جائے گا، اور اس کا کہنا قرآن و سنت کے عین مطابق بھی ہو، پھر تو پورا سفر مکمل ہو گیا نا، پھر تو پورا سفر مکمل ہو گیا۔ یہی تو واقعہ نہیں ہو رہا، تبھی تو آپ کو پریشانیاں ہو رہی ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو جاننے والے ہیں وہ اختیار سے باہر ہیں، جو اختیار کے اندر ہوتے ہیں وہ جانتے نہیں۔ اختیار والے بیچاروں کو اختیار کا سنبھالنا ہی پرابلم ہے، یعنی اختیار میں آنا، اختیار میں رہنا، اختیار کو سنبھالنا۔ جاننے والا جانتا ہے کہ کہاں کتنا بکھیڑا ہے۔ چلو ہم چھڑا کے بچا کے دامن بتوں سے اپنا، غبار راہ حجاز ہو جاتے ہیں۔ پھر چھوڑ دیا سب، وہ شہر سے باہر چپکے سے آباد ہو گئے، ویرانے میں آستانے بنائے۔ بات یہ ہوئی کہ عقیدت جو ہے وہ وہاں وابستہ ہے، اور شہر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کے مطابق نہیں۔ آج کے انسان کو پریشانی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کس کس کو بے کروں، اللہ کی بات مان، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی وہی ہے، آگے ہر بات دوسری بات سے مختلف ہے۔ قائد اعظم کا ارشاد لکھا ہوتا ہے، اس کی بات مانو، کہتا ہے علامہ اقبال کی بات ہے مانو، دوسرے ایک بزرگ کی بات مانو، ایک اور کی مان لو۔ اس لیے آج کا انسان تکلیف میں ہے کہ اس کے پاس ماننے کے لیے بہت کچھ ہے، اگر کوئی ایک چیز ہو تو ماننے کے لیے تو وہ مان سکتا ہے۔ آج کے انسان کو یہ دقت ہے۔ یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کہ کافر ہو کے ایک طرف ہو گیا اور وہ کہتا ہے کہ میں کس کس کی بات مانوں، کدھر جاؤں۔ لیکن یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ جو جانتا ہے وہ اپنا آستانہ شہر سے باہر بنا لے۔ یہ آپ کا گلہ جھگڑا مناسب حد تک جائز ہے، لیکن اس وقت تک انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ عافیت اسی میں ہے کہ ان لوگوں سے بچ کے عمل کیا جائے، ان پر تاثیر ڈالی جائے، ان کو سمجھایا جائے تاکہ حق محفوظ رہے۔ کچھ نہ کچھ کیا ان لوگوں نے، لیکن وہ اس لائن میں نہیں آئے۔ ہاں، آپ کا زمانہ اگر آتا ہے تو آپ یہ کام کرو، لیکن آپ کو ان بزرگوں جیسا علم تو جاننا چاہیے، پھر وہ علم لے کے آپ چلو۔ یہ نہ ہو کہ پھر آپ لوگوں جیسے ہی چل پڑو۔ ان جیسی حکومت کرنی ہے تو ہر دور کی حکومت اچھی حکومت کرتی ہے۔ یہی آپ کا مسئلہ ہے کہ فقیری بادشاہت کے ساتھ کیوں نہیں آئی اور انہوں نے لوگوں کو کیوں چھوڑ دیا ان لوگوں کے رحم و کرم پر۔ یہ سوال بڑا پرانا سوال ہے کہ تاثیر والا مذہب اسلام جو ہے یہ تاثیروں کے باوجود بے تاثیر کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ مرتبہ جس کے پاس تھا اس کے پاس علم نہیں تھا، اور جس کے پاس علم تھا اس نے مرتبے سے گریز کر لیا، اور اگر علم والا مرتبے کی تمنا بھی کر لیتا تو اس کے لیے پھر ایک دار کا مقام تھا۔ جھوٹے انسان سے ووٹ لینے کا طریقہ کسی سچے آدمی کے لیے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اگر جھوٹوں کو یقین ہو جائے کہ یہ آدمی سچا ہے اور حکومت چاہتا ہے تو میرا خیال ہے کہ پرانے طریقے سے وہی ایک فارمولہ چلا آ رہا ہے، کربلا ہو کہ سقراط ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام ہو، ایک ہی طریقہ چلا آ رہا ہے۔
منصور رحمت اللہ ہی لے لو، ادھر آپ سرمد رحمت اللہ لے لو، سارا ایک ہی واقعہ ہے۔ کیا واقعہ ہے کہ اگر جہالت کے زمانوں میں صداقت ایک آدمی میں نمایاں ہو گئی، وہ اگر زیادہ نمایاں ہو کر پاورفل ہونے لگ گیا تو ساری جہالت اکٹھی ہو کے اسے پھانسی لگا دے گی۔ درجات تو بلند رہتے ہی ہیں ان کے، لیکن یہ واقعہ بھی ضرور ہوگا۔ اب اس کے اندر کوئی ایسا ہونا چاہیے، اور کرنے والے کر سکتے ہیں کہ اس دور کے اندر رہ کر اپنے علم کو رائج کیا جائے اور سب کو ساتھ چلایا جائے، ایسا ہو سکتا ہے۔ بہرحال احسان کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حق سے زیادہ رعایت کرنا، فارگیو بھی کر دینا اور فارگیٹ بھی کر دینا۔ تو آپ ضرور احسان کرو۔ اپنے حق سے کم لینا بھی تو احسان ہے۔ اپنا آپ بھی چھوڑ دیں اور اپنا حق بھی چھوڑ دیں۔ حق کی خاطر تو ہم ڈٹ جاتے ہیں، ایک اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کرتے۔ ٹروتھ اور حق کی خاطر تو ہم لڑتے ہیں۔ فرض کیجیے کسی شخص کے دل میں یہ ارادہ پیدا ہو تو ساتھ والے سمجھاتے ہیں کہ یہ تو ایک رہبانیت سی ہو گئی، اپنے حق کی خاطر تو ضرور لڑنا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ فطرت کی عظیم اشیاء جو ہیں وہ اپنا حق کس طرح لیتی ہیں۔ سورج کی روشنی کو نمایاں ہونے کے لیے جو حق درکار ہے وہ تاریکی ہے، اور وہ اسے وافر مقدار میں ملتی ہے، اور اگر سورج کو روشنی ملنے لگ جائے تو کچھ اور ہی قصہ بن جائے گا۔ آپ جس کو حق سمجھ رہے ہو وہ حق نہیں ہے۔ حق تو یہی ہے کہ آپ نے اپنا حق پہچان لیا۔ جس طرح آپ کے اندر حق پیدا ہوا، اسی طرح فطرت آپ کو حق کی ادائیگی بھی کرتی رہے گی۔ اور یہ ایک عجب بات ہے کہ جاہل زمانوں میں ہمیشہ عالم پیدا ہوئے۔ جو لوگ آنے والے زمانے کے تھے وہ بھی اسی زمانے میں پیدا ہوئے۔ زمانہ سارے کا سارا خاموش رہا، اور اسی زمانے میں اپنے دور سے کتنی دور آگے جا کے کوئی پیغمبر پیدا ہو گیا۔ جتنے عظیم لوگ تھے وہ غیر عظیم زمانوں میں پیدا ہوئے۔ یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ اصلی عظیم کون ہے۔ وہ آدمی جو ان جاہلوں پر اپنی عظمت کو جتاتا رہا وہ محروم ہو گیا، اور وہ عظیم انسان جس نے ان جاہلوں کی خدمت شروع کر دی کہ ان میں سے پیدا ہوا ہوں اور یہ محروم ہیں اور ان کو علم دے دیا جائے، تو انہوں نے آنے والے زمانوں میں بھی بادشاہی کی۔ بات تو صحیح ہے، لیکن ہمارا جگرا نہیں پڑتا۔ جگرے کی بات نہیں ہے، علم میں جگرے نہیں ہوتے۔ یہیں سے پھر غور کر لو کہ ایک آدمی نے اپنے دور میں یہ پہچان لیا کہ میں ذرا اس دور سے بڑا ہوں، تو بڑا ہونے کی حیثیت سے وہاں اس نے ایسرٹ کرنا شروع کر دیا کہ میں بڑا ہوں۔ ایکنالج کرو، خراج ادا کرو، یہ کرو وہ کرو۔ اسی چھوٹے دور نے اس کی عظمت کو وہیں تباہ کر دیا، اور جو صحیح معنی میں بڑا تھا اس نے کہا میں ان میں بڑا پیدا ہو گیا، اس چھوٹے سے خاندان میں ذرا بڑا پیدا ہو گیا، آؤ اس چھوٹے خاندان کو بھی ہم بلند کر دیں۔ اور جو چھوٹا آدمی تھا اس نے خاندان پر رعب ڈالنا شروع کر دیا۔ اے چھوٹے خاندان کے کمزور کیڑے مکوڑوں، دیکھو میں ہاتھی پیدا ہو گیا، اور ہاتھی کو چیونٹی کھا گئی، تباہی ہو گئی۔ اور جو شخص کہتا ہے کہ آج میں تم میں سے ذرا فروغ پا گیا ہوں، یہ حسن اتفاق ہے، مگر یہ سب آپ ہی کے لیے ہے۔ تو اس نے لوگوں کے دلوں پر بادشاہی کی، تو وہ پیغمبر ہوئے، اولیاء کرام ہوئے، حتیٰ کہ دین میں اولیاء کرام کا درجہ پانا اور شرعی طور پر شریعت ساری کی ساری بظاہر نفاذ کے بغیر ولی اللہ کہلانا، یہ کمال ہے ان کا۔ یعنی کہ اللہ کا ولی دینی طور پر اللہ کا ولی ہے، لیکن اس نے وہ عمل نہیں کیے جو مولوی صاحب کر رہے ہیں۔ بس یہ راز کی بات ہے، تم کیا جانو۔ مولوی صاحب بتاتے جا رہے ہیں کہ گٹے سے شلوار نیچے نہیں ہونی چاہیے، موت کا منظر، مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، اور وہ لنگوٹ باندھ کے دریا کے کنارے بیٹھ گیا۔ یہ ولی اللہ ہے۔ یہ سائیں صاحب ہیں، وہ مکمل طور پہ ولی بن کے بیٹھ گیا۔ یہ کمال ان لوگوں میں ہے کہ اسی ماحول میں سے ایک اور ماحول محبت کے ساتھ بنایا۔ یعنی اس کانواں والے کا کمال دیکھو کہ پرندوں میں سب سے زیادہ غیر خوشنما پرندہ کوا ہے، وہ بہت غیر خوشنما ہے، اور اس سے محبت کر کے اسے پاس رکھا۔ یعنی کوے سے محبت ایسے کی کہ وہ وہاں سے اڑتا نہیں۔ تو یہ ہے محبت کی انتہا کی بات۔
ان لوگوں نے اس دور میں اللہ کے حکم کے ساتھ ولایت کی ہے کہ جس دور میں لوگ اس قسم کے ماننے والے نہیں تھے۔ عظمت کا مطلب ہی یہ ہے کہ ماحول سے الگ ہونا۔ دنیاوی طور پر بڑا آدمی کون ہوتا ہے؟ جو ماحول کو چھوٹا سمجھے یا اپنے آپ کو بڑا سمجھے یا اپنے اور ماحول کے درمیان کوئی فاصلہ دیکھے۔ اگر وہ ماحول کو چھوٹا سمجھتا ہے تو گر جائے گا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تب بھی گر جائے گا، اور اگر میں ماحول کی پیداوار ہوں ماحول کی بہتری کے لیے تو وہ بچ جائے گا۔ بس یہ راز ہے۔ اس میں یہ بھی تو خطرہ ہے کہ آدمی صرف خدمت کرتا رہ جائے اور اسے کچھ نہ ملے۔ نہیں، تیری صفت ہی خدمت کرنا ہے، ورنہ تیری عظمت کوئی نہیں، عظمت ہے ہی کوئی نہیں۔ اتنا بڑا پھول ہے گوبھی کا، اس نے کیا خوشبو دینی ہے، اور چھوٹا سا گلاب دیکھو، یہی تیری عظمت ہے، اور عظمت ہی کوئی نہیں ہے۔ کہتا ہے دیکھو اس میں خوشبو ہے۔ اب جن لوگوں کے پاس خوشبو نہیں ہے وہ سارے کے سارے بیکار ہیں۔ یہ خوشبو خدمت ہی ہے۔ خدمت میں ایکنالج ہونا شروع ہو جائے تو یہ گریٹنس کہلاتی ہے، اور گریٹنس کوئی نہیں ہے۔ مثلاً میں 4 گھروں میں خدمت کرتا رہا اور کوئی سیاستدان میرے سے بہت آگے نکل گیا تو میرا اس کا مقابلہ کیا ہے؟ طاقت بھی اس کے پاس، شہرت بھی، لیڈری بھی، وہ اور مقام ہے، حکومت ہے، قانون ہے اور سیاست ہے۔ اس کا دلوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اور واقعہ ہے، کیونکہ اس کا دلوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ میں دل کی بات بتا رہا ہوں کہ خدمت کرنا، کیونکہ خدمت کرنے والا دلوں کے اندر جا کے سما جاتا ہے، یہی اس کا مقام ہے، یہی اس کی گریٹنس ہے۔ اب کمال کی بات یہ ہے جسے آپ خود دیکھ رہے ہو کہ آپ لوگ آج بیٹھے ہو 1990 میں، آج بھی آپ کلمہ پڑھتے ہو ایک انسان کا، تو یہ اس انسان کا کمال ہے۔ یہ کمال ہے کہ 1400 سال بعد لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آج بھی سرنگوں ہیں۔ یہ کمال ہے، گریٹنس یہ ہے، اکنالجمنٹ یہ ہے۔ پھر اور بزرگوں کو لے لو، داتا صاحب رحمت اللہ کو لے لو، آپ نے دیکھا بھی نہیں ہے لیکن آپ کے اندر احترام آج بھی ہے، وہ اتنے بڑے ہیں کہ آج بھی احترام ہے۔ یہ جو گریٹنس ہے یہ احترام پیدا کرنے والی ہے، اور دنیا دار والی گریٹنس جسے آپ کہہ رہی ہو وہ فیئر پیدا کرتی ہے، اور ڈر پیدا کرنے والی گریٹنس جو ہے یہ برباد ہو جاتی ہے۔ تو وہ دنیاوی عظمت جو عظمت کہلاتی ہے اور اس کا تحفظ خوف کے ذریعے کیا جاتا ہے، وہ عظمت شارٹ لیوڈ ہے، وہ عظمت کبھی نہیں چلتی۔ وہ عظمت جس کے ساتھ محبت کا عنصر شامل ہے ہم اس کو عظمت کہتے ہیں، وہ قائم رہتی ہے، دائم رہتی ہے، آپ کے مرنے کے بعد بھی، اور آپ کے یاد کرنے والوں کے مرنے کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ جب آپ نے ایک سیاسی آدمی کا نام لیا تو مرنے کے بعد فیصلہ کریں گے۔ مرنے کے معنی یہ ہے کہ اس دور کو بدلنے دو۔ یہ تو سیاست میں آسان سی بات ہے کہ آج کے دور میں پچھلا دور جو ہے وہ چاہے کوئی بھی ہو وہ مینشن نہیں ہو سکتا۔ علمی اعتبار سے جو بندہ ایسے ہی معروف ہو گیا اور وہ کافی لوگوں کے سر جھکا گیا، وہ بھی بڑی چیز ہے۔ حالانکہ عملاً یا خدمتاً یا انساناً تو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کی بھی بڑی ٹھیکیداری چل جاتی ہے۔ یہ کیسے ہے؟ علم کے ذریعے عالموں کا روب ان لوگوں پہ ہوتا ہے جو اتنا علم حاصل نہیں کر سکتے، اور یہ بڑی ہی طاقت والی شے ہے۔ جاہل کے اندر جو کہ قوم کا زیادہ حصہ ہوتا ہے، اس آدمی کے علم کا کوئی احترام نہیں ہو سکتا۔ یہ خاص طبقہ ہے جو سمجھتا ہے کہ جو ہم نے ہونا چاہا ہم نہ ہو سکے، اور یہ آدمی پہلے ہو گیا۔ یہ وہیں پر دقت ہو رہی ہے۔ مشہور ہو یا کہ شہرت ہو، وہاں یہ سارے کے سارے نفی ہو جاتے ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ماضی کی کتابوں سے تم نے کتنا علم اٹھایا ہے۔ آپ کا سارا علم ماضی کا ہے، اس لیے وہ شہرت نہیں ہے جسے آپ شہرت کہہ رہے ہو، بلکہ وہ صرف آپ کے اندر، آپ چند لوگوں کے اندر ہے۔ مثلاً ایک آدمی تنقید کر رہا ہے، ایک اجلاس کے اندر اوٹ پٹانگ کتابوں کا نام لیا کہ یہ لکھی ہوئی ہے اور وہ لکھی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ یہ تو بہت کچھ جانتا ہے، وہ سارا اینشینٹ چلا آ رہا ہے۔ اب یہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ جاننے والا نہیں ہے، یہ شہرت نہیں ہے۔ شہرت یہ ہے کہ آپ جس خوبی کو اکنالج کرانا چاہتے ہیں وہ خوبی کسی کے کام آئی کہ نہ آئی۔ میں تو فی زمانہ یہ بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ علم، فضل اور دانش میں معتبر ہیں
وہی معتبر ٹھہرتے ہیں۔ ایسا ہوا کہ کوئی محترم ہو گیا مگر پھر احترام سے باہر ہو گیا۔ آپ کے سامنے یہ واقعہ ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے جشن برباد ہو گئے، ٹوٹ پھوٹ ہو گئی، تو وہ ایک اور قسم کا علم ہے، یعنی خدمت کا علم اور ہے، اور اللہ سے محبت کا علم اور ہے، اس راہ کا علم اور ہے۔ اور آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے، بار بار اللہ نے کہا ہے کہ خدا کے بندو یہ دیکھو کہ یہ عارضی زندگی ہے، کہیں اس میں مبتلا نہ ہو جانا، یہاں تو چند عرصہ کا قیام ہے، پھر آپ نے ہمارے پاس بہت روز رہنا ہے، اس لیے یہاں سے رخ صحیح کر کے آنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تھوڑے دنوں کے لیے بہت بڑا سرمایہ ضائع کر کے آ جاؤ۔ یہ 4 دن کا میلہ ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ آپ ماضی میں دیکھو کہ کتنے واقعات آئے اور کتنے واقعات چلے گئے، کتنے باغ لگے اور سوکھ کر چلے گئے، تو عاقبت کی خیر مناؤ۔ آگے کیا ہونا ہے؟ آگے وہاں پر اچھے اچھے لوگ آپ کا انتظار کریں گے، وہاں جائیں گے ہم، میلے ہوں گے، محفلیں ہوں گی، رونقیں ہوں گی۔ آپ دل میں فیصلہ کر لو اور آپ ان لوگوں کے علم کو علم کہو جن کی عاقبت آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ آپ ان کے ساتھ علم حاصل کر لو کہ یا اللہ مجھے اس شخص کا علم دے دے، اس کی عاقبت بھی مجھے مل جائے، پھر عاقبت ہی لینی ہے، علم کیا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اس وقت ہمارے دانشور لوگوں میں سب سے پڑھا لکھا آدمی ہنری کسنجر ہے۔ ہم نے یہ ماڈل رکھا ہوا ہے، ہم اپنے بچوں کو بھی کہتے ہیں کہ یہ ہو جائے تو کیا بات ہے، لیکن ہم اس کی عاقبت کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس ماڈل کو کیسے توڑیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ اپنی موجودگی سے تنگ آئے ہوئے ہیں۔ کبھی کسنجر بن جاتے ہیں، کبھی ریگن بن جاتے ہیں، کبھی اور بن جاتے ہیں، کبھی ایسا بن جاتے ہیں، ویسا بن جاتے ہیں۔ یہ زندگی آپ کو پریشان کر رہی ہے۔ اس زندگی سے جب تک محبت نہیں کرو گے تو آپ کو راستہ نہیں ملے گا۔ فرض کرو کہ آپ کچھ بننا چاہتے ہو تو بن گئے ہوتے، میں نے کوئی منع کیا ہے آپ کو؟ میں تو آج آپ سے ملا ہوں۔ آپ کہیں کسنجر بنے ہوتے، میں آپ سے بات کرتا کہ سنا کیا حال ہے پاکستان کے کسنجر صاحب، آپ ابھی تک صرف بننا چاہتے ہو، اب خدا کے لیے نہ بننا، یعنی کہ ابھی تک آپ بننا چاہتے ہو اور بیٹھے کسی اور جگہ ہو، یعنی بن نہیں سکے ہو، پھر آپ کیا کرنا چاہتے ہو؟ یہ ہے آپ سب لوگوں کی حالت۔ خدا کے بندو جو بنے ہوئے ہو یہی بنے رہو تو کیسی اچھی بات ہے۔ گھر اپنا اچھا گھر ہے، کیا کچھ اور بننا چاہتے ہو؟ آپ گھر میں بنے رہو، گھر والے بنے رہو، چھوٹا سا گھر ہے، جیسا بھی گھر ہے اس میں قائم رہو، اپنے بچوں میں آپ قائم رہو۔ وہ ماحول آپ کو نہیں ملے گا جس ماحول کا علم آپ کے پاس ہے۔ کسنجر کی ایک فیم ہے، وہ دنیا کے اندر کہیں جائے اس کی شہرت اور مشہوری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار فیصلہ کر دیا کہ شہرت اور مشہوری کوئی ایسی چیز نہیں ہے، طاقت اور دبدبہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ فرعون کو عاقبت میں اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی یہ بات؟ آسان کب ہوتی ہے بات؟ جب وہ ساتھی ساتھ ہو جائے۔ دشوار کب ہوتی ہے بات؟ کہتا ہے جب سے آپ گئے ہیں کام میں جی نہیں لگتا۔ کیا دوست کام کا نام ہے؟ کہتا ہے کام میں جی نہیں لگتا۔ وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کہتا ہے ٹھنڈا سرما ڈالو، اکسیر بصر ڈالو، کہتا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک تو دوست ہے، دل کا چین ہے، قرار ہے، مقصدی زندگی ہے، اور تم کیا گئے کہ روٹ گئے دن بہار کے، زندگی ختم ہو گئی۔ آپ کے جانے کے بعد آپ ہی تو زندگی ہیں، اب تو جینا اور ہے، زندگی اور ہے، جو سانس لے رہا ہے وہ اور ہے، جو زندگی ہے اور ہے۔ اگر وہ زندگی مل جائے تو پھر تو یہ زندگی ہے۔ خدا کرے سے محبت ہو جائے، کہانی کا اسے پتہ لگے، اسے تو محبت ہونی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کاروباری بندہ ہے۔ اس کے لیے دعا کرو، اس کو محبت ہو جائے، اور دیکھو کہ محبت والوں کا حشر کیا ہوا، کدھر گئے وہ بیچارے، ایسے کے تیسے ہو گئے۔ کئی ماہ بعد پتہ چلتا ہے، انسان ہوش میں آتا ہے۔ اس لیے آپ ان کے لیے دعا کیا کرو، کم از کم آشنائی تو ہونی چاہیے۔ یہ بھی کیا بات ہے کہ سارے کے سارے کاروباری بندے ہو گئے؟ اگر محبت ہو گئی تو بات تو سمجھ آ جائے گی۔ محبت کی نشانی بتاتا ہوں کہ کب محبت ہوگی۔ جو چیز آپ حاصل کر رہے ہو اور مبارک دیتے ہو اپنے آپ کو کہ آج میں نے یہ حاصل کر لیا اور وہ حاصل کر لیا، کہ میں یہ لے آیا اور وہ لے آیا، مثلا ایک بڑا لمبا ٹیبل لیمپ لے آیا، آسمان سے باتیں کرنے والا لائٹ ہاؤس بنا لیا گھر کو، اور جب دوست مل گیا تو اسے لائٹ ہاؤس پیش کر دیا، وہ ٹیبل لیمپ ہی پیش کر دیا
گھر میں جو سب سے اچھی چیز تھی پیش کر دی۔ جو حاصل کی جانے والی چیزیں ہوں اگر انہیں قربان کرنے کی خواہش ہو جائے تو سمجھو کہ دوستی ہو گئی، محبت ہو گئی۔ تو محبت کب ہوتی ہے؟ پہلے جو چیز حاصل کر رہے ہو وہی چیزیں نثار کرنا شروع کر دو تو یہ محبت ہے۔ محبت ہو جائے تو سمجھ آ جاتی ہے کہ آسانی کب پیدا ہوتی ہے۔ تو شریعت کب آسان ہوتی ہے؟ جب محبوب کا ساتھ ہو۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے پیدل بازار جانا ہے مگر تھکا ہوا ہوں، دوسرا کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ چلوں گا، تو بات آسان ہو گئی۔ صرف ساتھ ہونے سے تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ کہتا ہے کچھ اور نہیں تو لکڑی ہاتھ میں لے لو، جب لکڑی ہاتھ میں پکڑ کر چل پڑا تو سفر آسان ہو گیا۔ ہاتھ میں چھوٹی سی چھڑی لے لو تو یہ ساتھی ہو گیا، تسبیح لے لو تو سفر آسان ہو گیا۔ تو اگر ساتھی مل گیا، محبوب مل گیا تو آسانی ہو جائے گی۔ اگر محبوب ساتھی ہو تو شریعت کی دشواری پیدا نہیں ہوتی، سفر آسان ہو جاتا ہے۔ ساتھی ہو تو آسانی پیدا ہو جاتی ہے اور ساتھی نہ ہو تو آسان بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنی ایک نعت میں بتایا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ لطف نہ کریں تو یہ زندگی طوفان ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ لطف ہو جائے تو یہی زندگی آسان ہے۔ تو نظر پھیرے تو طوفان زندگی، تو نظر کر دے تو بیڑا پار ہے، تو وہی زندگی طوفان ہو جاتی ہے، اور اگر نظر کر دیں تو بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے ساتھ اور تقرب۔ تو دعا کرو کہ آپ کو تقرب سمجھ آ جائے۔ تقرب اور محبوب کے کئی درجے ہیں۔ تقرب محبوب کے نزدیک آنے کا نام ہے یا تمہارا اس کے قریب جانے کا نام ہے۔ اس لیے ہر شے آسان ہو جاتی ہے، جان دینا بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اسے کہیں کہ اس نے جان مانگی ہے تو وہ کہتا ہے کہ جان لے لو۔ تو دوست ساتھ ہو تو جان دینا آسان ہے۔ اگر محبوب نظر آ جائے تو دار پر چڑھنا آسان ہے۔ پھر دار کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ تو مہربانیاں ہو گئیں۔ اگر محبوب نظر آئے تو سنگے در پر سر سجدے میں جھک جاتا ہے، اور اگر محبوب نظر آ جائے دار پر تو سر چڑھتا ہے دار پر۔ تو یہ جو درجے ہیں یہ محبوب کی نگاہ ہیں۔ سر اکڑا تو سمجھو محبوب سے دور ہو گیا، اکڑا ہوا سر محبوب سے محرومی کا نام ہے، اور جھکا ہوا سر محبوب کے قریب ہے، اور دار پہ چڑھا ہوا محبوب کے بہت ہی قریب ہے۔ ہاں بولو، اور کیا کہتے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے آپ سے بچائے، آپ ہی اپنے دشمن ہو۔ خدا ان چیزوں کا شوق نہ دے جو چیزیں اللہ کے شوق میں رکاوٹ ڈالتی ہیں۔ اونچی آواز سے بولو آمین، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ وہ شوق نہ دے جو اللہ کے شوق میں رکاوٹ ڈالے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے راستے کا شوق دے۔ اللہ تعالیٰ اپنی منزلوں کا مسافر کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے آپ کی محبت کرا دے، اپنے بندوں سے دوستی کرا دے، اپنے بندوں کا قرب عطا کر دے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں دعا کرو کہ یا اللہ ہمیں ایسی زندگی دے جس پر تو بھی راضی ہو اور ہم بھی راضی رہیں۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔